مختوم لم يرى أحد أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والطيبين والطاهرين والحمد لله رب العالمين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میرے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسنین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین صاحب مشرقین والمغربین حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک ماہ میلاد کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا نور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک آیا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ تک آیا. جن باپوں کی پشتوں میں میرا نور رہا وہ سارے کے سارے باپ بھی پاک تھے، وہ ساری کی ساری مائیں بھی پاک تھیں. دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک معجزہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ختنہ شدہ پیدا کیا. علماء سے سوال ہوا کہ نبی کو اللہ نے ختنہ شدہ کیوں پیدا کیا؟ فرمایا کوئی غیر محرم اللہ کے رسول کے جسم کو دیکھے، اللہ کے رسول کے جسم کو ہاتھ لگائے، اللہ کو گوارا ہی نہ ہوا. اس لیے اللہ پاک نے جب نبی کی ولادت فرمائی ہر عیب سے پاک فرمایا، ہر گناہ سے اللہ پاک نے آپ کو پاک اور صاف پیدا فرمایا. اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر فرما رہا ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں ماہ مبارک ماہ ربیع الاول شریف ہے اور عنقریب 12 ربیع الاول کی آمد ہے. ہمارے بعض سنی دوست یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس لیے ہم 12 کی رات مناتے ہیں، 12 کا دن مناتے ہیں. علماء کہتے ہیں نہیں، یہ وہ عظیم مہینہ ہے، اتنا عظمت والا برکت والا مہینہ ہے کہ 8 ربیع الاول کو اللہ کے رسول نے مکہ سے ہجرت کی، میرے اور آپ کے نبی مدینہ تشریف لے آئے.
اور صحابہ کیا فرماتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے مدینہ طیبہ کو یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا گھر تھا، کوئی یہاں پہ نہیں آتا، جانور نہیں آتے تھے، انسان نہیں آتے۔ جب میرے لجپال نبی نے یہاں پہ قدم رکھا، اللہ نے صرف مدینہ نہیں بلکہ آپ کے قدموں سے اللہ پاک نے مدینہ طیبہ کو نور مصطفیٰ سے روشن فرما دیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں وہ دن بھی یاد ہے جس دن اللہ کے رسول کا وصال ہوا، پورے مدینہ طیبہ میں قیامت صغریٰ قائم ہو گئی۔ وہ جو ہمیں نور نظر آتا تھا، اجالا نظر آتا تھا، ہر طرف ہمیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آنے لگا۔ تو 8 ربیع الاول کو اللہ کے رسول مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، اور جبکہ 10 ربیع الاول کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاضلہ عالمہ مفسرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اللہ کے رسول نے نکاح فرمایا۔ یہ پہلا اللہ کے رسول کی زندگی کا نکاح تھا جو 10 ربیع الاول کو اللہ کے رسول نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ فرمایا، اور 12 ربیع الاول کو سرکار دو عالم آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ ہم جو اہل سنہ و جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہم میں سے بعض دیوانے تو وہ ہیں جو سارا سال اللہ کے رسول کا میلاد مناتے ہیں، اور بعض حضور کے غلام وہ ہیں جو صرف ماہ ربیع الاول میں حضور کا میلاد مناتے ہیں، اور بعض دیوانے وہ ہیں جو 12 روز تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں، اور بعض وہ ہیں صرف 12ویں کے دن اللہ کے رسول کا میلاد مناتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو 12ویں کی رات ہے بالخصوص اکثر اہل سنہ و جماعت بڑا اہتمام کرتے ہیں، اپنی گلیوں کو سجاتے ہیں، مساجد کو سجاتے ہیں، مدارس کو سجاتے ہیں، اور کھانے تقسیم کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ آیا قرآن حدیث میں اس رات کا کوئی ذکر ہے کہ نہیں؟ کیا اللہ پاک نے انبیاء کرام نے اس رات کی تعلیم دی ہے کہ جس رات انبیاء کی ولادت ہوئی ہے وہ رات مناؤ، اس رات خوشیاں مناؤ؟ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جس رات میرے اور آپ کے نبی کی ولادت ہوئی، آمنہ کا سورج مکہ کی زمین پہ چمکا، اس رات کون کون سے واقعات ہوئے، انشاءاللہ آج اسی رات پہ گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے میری دعا ہے اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر پیرا عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن پاک میں 16واں پارہ آیت نمبر 22 ہے، اس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ وہاں کی تفسیر آپ کسی بھی آپ کے گھر میں تفسیر موجود ہوگی، آپ وہ تفسیر پڑھ لیں، سارے شک و شبہات آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام بغیر شور کے حاملہ ہو گئی۔ جب آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاختملہ فانتبذت بہ مکانا نسیا، اے مریم علیہ السلام آپ ایک ویرانے کی جگہ منتقل ہو جائیں۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں کہ میں ایک ویرانے کی طرف گئی، پھر مجھے حکم ہوا وہ جو سامنے ایک درخت ہے، اس درخت کی شاخ کے نیچے آپ آرام فرمائے، ساتھ کوئی عورت نہیں ہے، نہ کھانے کے لیے چیز ہے نہ پینے کے لیے کوئی چیز ہے۔ آپ کہتی ہے جب میں نے اس درخت کو دیکھا ایک پتا بھی نہیں تھا، ہریالی بھی نہیں تھی، سارا کا سارا درخت خشک تھا، نہ کوئی پھل تھا نہ کوئی پانی تھا نہ کوئی مشروب تھا۔ آپ کہتی ہے جیسے ہی میں نے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگائے مجھے پیاس لگی، حاتب غیب سے آواز آئی مریم بی بی کیا آپ کو پیاس لگی ہے؟ میں نے کہا ہاں میرے مالک مجھے پیاس لگی ہے۔ فرمایا اس درخت کے نیچے ہم نے آپ کے لیے ایک پانی کی نہر جاری فرما دی ہے۔
کیوں ولادت جو اللہ کے نبی کی ہو رہی ہے جبکہ وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا. آپ کہتی ہے میں نے پانی کا ایک گھونٹ پیا, دودھ سے زیادہ وہ سفید تھا, شہد سے زیادہ وہ میٹھا تھا, اس کی چاشنی اور لذت دنیا کے تمام مشروبوں سے الگ تھلگ تھی. جب بندہ پانی پیتا ہے اس کے بعد بھوک بھی لگتی ہے. آپ کہتی ہے تھوڑی دیر بعد مجھے بھوک لگی, میں نے کہا اے اللہ مجھے بھوک لگی ہے اور بچے کی ولادت کا وقت بھی قریب ہے. حاطب غیب سے آواز آئی عیسیٰ کی والدہ آپ اس درخت کو جو ہے نا حرکت دیں. میں نے کہا میرے مالک یہ تو سوکھا ہے, بے جان ہے, یہ تو تنا ہے, کوئی پھل نہیں, کوئی ہریالی نہیں. فرمایا عیسیٰ کی ولادت ہونے والی ہے, آپ اس درخت کو حرکت دیں. حرکت دینا آپ کا کام ہے, پھلوں کو اتارنا رب العالمین کا کام ہے. جس رات عیسیٰ کی ولادت ہو رہی ہے اللہ پورا ذکر قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے. اور میرا لجپال نبی تو عیسیٰ کا بھی نبی ہے, موسیٰ کا بھی نبی ہے. آپ کہتی ہیں کہ میں نے درخت کو حرکت دی, وہ کھجور کے جو ہے نا کھجور کے کچھ دانے میری گود میں آ کے گرے, میں نے کھایا. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے میری گود میں حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول فرمایا. قرآن آپ اٹھا کے دیکھیں, تفسیر آپ پڑھ کے دیکھیں, اس میں نبی کی والدہ کا بھی ذکر ہے, نبی پاک کی ولادت کا بھی ذکر ہے, اور اسی کا نام میلاد النبی ہے. اب آؤ حضرت آمنہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. جس خدا نے عیسیٰ کی ماں کو اتنا نوازا, اس خدا نے میری اور آپ کی ماں حضرت آمنہ کو کتنا نوازا. حضرت آمنہ کہتی ہے جب لجپال نبی میرے پیٹ میں تھے میں سوکھی زمین پہ قدم رکھتی, سوکھی زمین سے سبزہ نکل آتا, میں بے جان زمین پہ قدم رکھتی, اللہ پاک اسے جاندار بنا دیتا. میں کنویں کے پاس جاتی, میرے پاس نہ ڈول ہوتا نہ رسی ہوتی, پانی کا ارادہ کرتی. حاطب غیب سے آواز آئی آمنہ آپ نے جھکنا نہیں ہے, کائنات کو جھکانے والا پیغمبر آپ کے بطن میں ہے. آپ کہتی میں ارادہ کرتی, پانی اچھل کے میرے قدموں کا طواف کرتے ہوئے نظر آتا, اور کہتی لوگوں مجھے رب کعبہ کی قسم ہے جہاں سے سبزہ نکلتا آپس میں ٹکراتا ایک ہی آواز آتی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پھر جس رات اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی رات اور دن کا آپس میں مناظرہ ہوا. رات کہنے لگی اے اللہ اس پیارے نبی کو رات میں بھیج, اور دن کہنے لگا اے اللہ اس پیارے نبی کو دن میں بھیج. رات اور دن کا آپس میں مناظرہ ہوا. رات کہتی ہے میں افضل ہوں, دن کہتا ہے میں افضل ہوں. انہوں نے کہا تو اپنے دلائل پیش کر, میں اپنے دلائل پیش کرتا ہوں. رات نے کہا کہ میرے اندر اندھیرا ہے, میرے اندر آرام ہے, میرے اندر سکون ہے, میرے اندر راحت ہے. لوگ مجھ کو پاتے ہیں تو نیند پوری کرتے ہیں. دن نے کہا کہ میرے اندر نور ہے, میرے اندر سکون ہے, میرے اندر سرور ہے. اور پھر رات نے کہا سن میرے پاس نماز مغرب بھی ہے, میرے پاس نماز عشاء بھی ہے, میرے پاس نماز تہجد بھی ہے. دن نے کہا میرے پاس فجر بھی ہے, میرے پاس ظہر بھی ہے, میرے پاس عصر بھی ہے. جو تیرے پاس تین نمازیں ہیں ان میں سے دو تو فرض ہیں, ایک نفل میں آ جاتی ہے, لیکن جو میرے پاس تین نمازیں ہیں وہ تینوں کی تینوں فرض ہیں. جب اللہ پاک نے رات اور محبت کا آپسی محبت کا جھگڑا دیکھا, اللہ پاک نے فرمایا رات اور دن آپس میں مت لڑو. یہ کوئی عام نبی پیدا ہو رہا ہے, کسی عام پیغمبر کی ولادت ہو رہی ہے, کوئی عام رسول دنیا میں آ رہا ہے, اور جب میں اس نبی کو پیدا فرماؤں گا رات تجھے بھی اس نبی کا فیض عطا فرماؤں گا, دن تجھے بھی اس نبی کا فیض عطا فرماؤں گا. اس لیے علماء فرماتے علم عادات والے جو کہتے ہیں علم عادات یہ ایک طریقہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی ولادت باسعادت صبح صادق کے بعد 4:20 پہ آئی, اور 4:20 اور 21 کا جو وقت ہوتا ہے اس میں اندھیرا جا رہا ہوتا ہے اور اجالا آ رہا ہوتا ہے. گویا اللہ نے نبی کی ولادت سے دن کو بھی مالا مال کر دیا, رات کو بھی مالا مال فرما دیا.
ہم دلیلیں پوچھتے رہتے کہاں لکھا ہے یہ کرنا تو یہ کرنا. آپ لاکھ دلیلیں بھی دے دے, جس نے نہیں منانا اس نے نہیں منانا, اور جس نے منانا ہے اس کو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اس کے سامنے صرف نبی کا ذکر کرے, درود و سلام کے ترانے شروع ہو جائیں گے. میرے نبی نے ابو جہل کو تھوڑے دلائل دیے, آپ نے آسمان پہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, نہیں مانا. پتھر لے کے نبی کی بارگاہ میں ہے, مٹھی میں ہے, کہتا ہے اللہ کے رسول آپ اگر نبی ہیں بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے. آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں. پھر اس نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی, عجیب موضوع ہو جائے گا. آپ نے فرمایا یا حجر ماننا میں کون ہوں. قال انت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. کنکری پھیر کے چلا گیا, کہا یہ بھی نبی کی ہے. اور ابو بکر صدیق جیسے ہی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایمان قبول نہیں کیا, اللہ کے نبی آپ نبی ہیں, جی میں نبی ہوں. آپ رسول ہیں, جی میں رسول ہوں. آقا کوئی دلیل دیں. آپ نے فرمایا رات کو تو نے خواب دیکھا, تو راہب کے پاس گیا, راہب نے تعبیر بتائی, راہب نے میری شان میں ایک نعت لکھی ہے. ابو بکر باقی باتیں بعد میں ہوں گی, پہلے وہ نعت میں محمد عربی کو پڑھ کے سناؤ. اسی ٹائم کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. دلائل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, دلیلوں کی بات کرتے. مواہب لدنیہ شریف میں امام شہاب الدین, جب ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا بھئی جس رات میرے نبی کی ولادت ہوئی ہے میں انشاءاللہ اسی رات پہ فوکس کروں گا, وہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے, وہ رات شب بارات سے بھی افضل ہے, وہ رات دنیا کی تمام راتوں سے افضل ہے. انہوں نے کہا استغفر اللہ معاذ اللہ, لیلۃ القدر کا ذکر قرآن میں ہے. اللہ فرماتا ہے ان انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر قدری خیر من الف شہر, یہ تو 1000 راتوں سے بہتر ہے. تتنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. فرمایا اس رات تو ہزاروں فرشتے زمین پہ نازل ہوئے, اور تم کہتے ہو لیلۃ الملاد لیلۃ القدر سے افضل ہے. ہم نے کہا ہم نے نہیں کہا سرکار, کبھی کتابیں کھولی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا. یہ امام شہاب الدین یہ ایک ایسا عالم ہے جس کو وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. آپ نے یہ دعویٰ کیا, اور سنیو لیلۃ الملاد یعنی جس رات میرے نبی کی ولادت ہوئی ہے وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے, شب بارات سے بھی افضل ہے. علماء نے اعتراض کیے کیسے؟ آپ نے فرمایا میرے 3 دلیلیں ہیں, میری دلیل میں جان نہ ہو, میری دلیل پہ جان ہو رد کر دینا. پہلے میرے دلائل سنے جائیں. انہوں نے کہا دلائل پیش کریں. پہلی دلیل کیا دی؟ فرمایا ان لیلۃ المولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بظہورها وان لیلۃ القدر موتۃ لہ. فرمایا لیلۃ القدر بعد میں آئی ہے, لیلۃ الملاد پہلے آئی ہے. لیلۃ الملاد پہلے ہے, لیلۃ القدر بعد میں ہے. اگر لیلۃ الملاد نہ ہوتی نہ یہ مکہ ہوتا, نہ یہ مدینہ ہوتا, نہ یہ قرآن ہوتا, نہ فرشتے نازل ہوتے, نہ نبیوں کا پتہ چلتا, نہ رسولوں کا پتہ چلتا, نہ حرام کا پتہ چلتا, نہ حلال کا پتہ چلتا, نہ امت کا پتہ چلتا, نہ زوال کا پتہ چلتا, نہ عروج کا پتہ چلتا, نہ دن کا پتہ ہوتا, نہ رات کا پتہ ہوتا. اور اللہ نے خود ہی فرمایا ہے, فرمایا کون تو کنزن مخفین, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اے اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا فاحببت ان عرفا, مجھے اپنے آپ سے محبت ہو گئی. اے اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا فخلقت نور محمد, اور جب مجھے اپنے آپ سے محبت ہوئی تو میں نے اپنے سونے کے نور کی تخلیق فرما دی. لیلۃ القدر, تم لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہو. اگر نبی نہ آتا, قرآن نازل نہ ہوتا, قرآن نازل نہ ہوتا, لیلۃ القدر کہاں سے آتی؟ دوسری دلیل بڑی بے جاندار دلیل ہے. وہ کہتے ہیں یہ رات آئی ہی نبی کے صدقے سے ہے.
ليلۃ القدر کو مانتے ہو ليلۃ المیلاد کو نہیں مانتے. وہ کہتے میری دوسری دلیل سنو, ان ليلۃ القدر شرفت بنزول الملائکہ وان ليلۃ المولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرفت بظہورها. فرمایا لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوئے ہیں تے لیلۃ المیلاد میں فرشتوں کا محمد زمین پہ آیا ہے. اب جوڑ کرے فرشتے اور نبی کا, کائنات کے سارے فرشتے اول آخر جنس اور انس, تمام اولیاء, تمام علماء, تمام شہداء, تبع تابعین, تابعین, محدثین, مفسرین, شیوخ, مفتی, قاضی, یہ سارے جمع ہو جائیں ایک صحابی کے پاؤں کے برابر نہیں, اور دنیا کے سارے صحابی جمع ہو جائیں ایک نبی کے پاؤں کے برابر نہیں, اور دنیا کے سارے نبی جمع ہو جائیں, سارے فرشتے جمع ہو جائیں, محمد کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. میں آپ کو نا یوں موازنہ کر کے دکھاتا ہوں فرشتے اور نبی کا. فرشتوں والی رات مناتے حضرت صاحب, نبی والی رات ہی نہیں مناتے. جنگ بدر ہوئی, جبریل امین شریک ہوئے, جنگ میں اللہ نے فتح دی, جو ڈیوٹی تھی وہ پوری ہو گئی. میرے نبی نے شکرانے کے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے. جبریل آسمانوں پر گئے, دروازہ بند ہے, دروازے پر دستک دی. انہوں نے کہا من دق الباب قال انا جبریل, میں تمہارا امام ہوں, میں تمہارا خطیب ہوں, بیت المعمور کا امام ہوں, مجھے نہیں پہچانتے, روز آتا جاتا ہوں, دروازہ کیوں بند ہے؟ فرمایا رب نے آرڈر دیے جبریل ہے دروازہ نہیں کھولنا. اے اللہ جنگ میں گیا ہوں, آپ نے کہا نبی کی اطاعت کی, اطاعت بھی کی ہے, میں جنگ میں اترا ہوں, ہزاروں فرشتوں کو لے کر گیا ہوں, میرے لجپال نبی کو فتح بھی ہوئی ہے, اب کیا بات ہے؟ فرمایا گئے بھی ہو, آپ جیت کے بھی آئے ہو, لیکن آپ نے میرے نبی سے اجازت نہیں لی. اے جبریل زمین پہ جاؤ, پہلے آپ اجازت مانگو, پھر آپ کے لیے دروازے کھلیں گے. جیسے جبریل کہتے ہیں میں زمین پہ آیا, میرے نبی دوران نماز مسکرا پڑے. ایک روایت میں آتا ہے آپ کے مسکرانے کا مطلب یہ تھا جبریل جا تیرے لیے دروازے کھل گئے, اور دوسرا علماء کہتے ہیں مسکرانے کا مطلب یہ تھا جبریل اپنی طاقت دیکھ لیے تھے, میری دیکھ لیے, اپنا مقام دیکھ لیا, میرا مقام دیکھ لیا ہے. دوسری روایت میں تھے جبریل نے کہا آقا آدم سے لے کر عیسیٰ پیغمبر تک میں آتا اور جاتا رہا, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں, کبھی دروازے بند نہیں ہوئے, آج کیوں بند ہوئے؟ آپ نے فرمایا جبریل وہ اور تھے, میں اور ہوں, ان کی شان اور ہے, محمد عربی کی شان اور ہے. فرمایا لیلۃ القدر کو مناتے ہو, آج جشن نزول قرآن ہے, اس رات فرشتے نازل ہوئے, اور لیلۃ المیلاد کی رات آمنہ کا چاند مکہ کی زمین پہ چمکا ہے. کہتے میری تیسری دلیل سنیں, اور تیسری دلیل میں خدا جانتا ہے, امام شہاب الدین نے تو انتہا کر دی ہے. وہ کہتے ان لیلۃ القدر شرفت علی امت محمد وان مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرفت علی سائر الموجودات. آپ کو کیسے میں سمجھاؤں؟ فرمایا لیلۃ القدر ہے نبی کی امت کے لیے, آپ کے اور میرے لیے ہے. فرمایا اس رات تو عبادت کر, تیرے گناہ میں معاف کروں گا, تو رزق مانگ میں تجھے رزق دوں گا, تو مدد مانگ میں تیری مدد کروں گا, تو آل اولاد مانگ میں تجھے آل اولاد دوں گا. فرمایا لیلۃ القدر صرف انسانوں کے لیے ہے. کہیں بھی آپ نہیں پڑھیں گے کہ جانور اس رات کو مانگ رہے ہیں مل رہا ہے, حیوان مانگ رہے ہیں مل رہا ہے, نباتات مانگ رہے ہیں مل رہا ہے, حیوانات مانگ رہے ہیں مل رہا ہے. فرمایا لیلۃ القدر نبی کی امت کو عطا کی, نبی کی امت کا فائدہ ہے. لیکن جس رات زہرا کا بابا زمین پہ آیا, فرمایا یہ جانوروں کا بھی نبی بن کے آیا, انسانوں کا بھی نبی بن کے آیا ہے, حیوانوں کا بھی نبی بن کے آیا ہے, شجر اور حجر کا بھی نبی بن کے آیا ہے, شمس اور قمر کا بھی
بھی نبی بن کے آیا ہے. اور اس رات کے صدقے اللہ نے اعلان فرما دیا وَبَعَثَنِي رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. محبوب ہم نے 18,000 عالمین بنائے ہیں اور 18,000 عالمین کے لیے میں رب العالمین ہوں تو 18,000 عالمین کے لیے رحمت للعالمین ہے. فرمایا اس رات میں ہر انسان کو کیا جانوروں کو بھی فائدہ ہوا ہے, نباتاتوں کو بھی فائدہ ہوا ہے. لہٰذا یہ رات تمام راتوں سے افضل ہے. وہ کہتے ہیں یہ میری 3 دلیلیں ہیں. اب آتی ہے ماہ رمضان لیلۃ القدر 27ویں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ یہ قول ہی غلط ہے. علماء کہتے ہیں ماہ محرم کے آخری طاق راتوں میں تلاش کرو بس. 27ویں کو آپ فکس کر دیتے ہو بڑی عظمت والی رات ہے, لیلۃ القدر والی رات ہے. نہیں, 27ویں کی فضیلت ضرور ہے لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کو یہاں لیلۃ القدر ملے گی. آخری طاق راتوں میں تلاش کرو. 27ویں والے دن لائٹیں بھی لگی ہوتی ہیں, 27ویں والے دن مسجدیں آباد ہوتی ہیں, بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں, بڑے بڑے مفکر بلائے جاتے ہیں, بڑے بڑے ادیب بلائے جاتے ہیں, بڑے بڑے خطیب بلائے جاتے ہیں, بڑے بڑے لوگ بلائے جاتے ہیں. ہم نے پوچھا خیر تو ہے, جشن نزول قرآن, جشن قرآن نازل ہوا ہے. میں نے کہا جشن نزول قرآن منانا جائز ہے جس کے سینے پر اللہ نے 30 پارے نازل فرمائے. جشن عید میلاد النبی منانا جائز نہیں ہے. یہ تمہاری قسمت کی بات ہے, تم جشن نزول قرآن مناتے ہو اور جشن عید میلاد النبی نہیں مناتے. اور پھر اگلی بات ایک اور میں دلیل دے دوں اس رات کی کیا خاص ہے. میں نے پڑھا ہے کہ 7 بندے ایسے ہیں جن کی توبہ نہ شب قدر کو ہوتی ہے نہ ہی شب بارات کو ہوتی ہے. چاہے وہ روئیں چاہے وہ توبہ کریں, یہ اللہ کی شان ہے, خدا ان کو معاف کر دے. جادو کرنے والا, جادو کرانے والا, والدین کا نافرمان, نماز کو ترک کرنے والا, جان بوجھ کے سود کھانے والا, سود کھلانے والا, جوا کھیلنے والا, جوا کھلانے والا, قطع رحمی کرنے والا, قطع رحمی کرانے والا, شراب پینے والا, شراب پلانے والا, یتیموں مسکینوں کا مال کھانے اور کھلانے والا, کوئی توبہ نہیں ہے. 100 رکعت نوافل بھی پڑھے کوئی توبہ نہیں ہے. فرمایا تو نے صغیرہ گناہ کی انتہا کر دی ہے, کوئی توبہ نہیں ہے. علماء سے پوچھا یہ کہاں جائیں گے بیچارے, آج ان کو ہوش آ گیا ہے. ہم نے جادو غلط کیا تھا, ہم نے سود حرام کام کیا تھا, کوئی تو آپشن ہوگا. انہوں نے کہا ایک آپشن ہے, جس رات نبی کی ولادت ہوئی ہے اس رات اگر یہ 7 بندے اللہ کی بارگاہ میں صدقے دل سے توبہ کرے, فرمایا اس رات کے صدقے خدا ان کے زندگی کے گناہ معاف فرما دے گا. اور پھر اس رات کو یہودیوں نے منایا. ہم سے پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے, کیوں مناتے ہو؟ ہم کہتے ہیں یہودیوں سے پوچھ لو. یہ تو میں آخر میں خیر جواب دوں گا. آپ لاکھ کہتے رہے فرقہ واریت ہے فلاں ہے, آپ کے کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق اتنا ہے تیری ماں کو کوئی گالی دے تو کلاشن کوف اٹھا لیتا ہے, ادھر تیری غیرت جاگتی ہے. جب نبی کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں فرقہ واریت ہے. ہماری غیرت اپنے نبی کے لیے جاگتی ہے. اور ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان بھی وہ ہوتا ہے جو اپنے والدین کی بات حذف کر دیتا ہے لیکن اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا, کبھی بھی نہیں کر سکتا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نبی کے سامنے شعر پڑے جا رہے ہیں. کون حضرت حسان؟ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب اللہ کے رسول کی نعت پڑھ رہا ہے. وہ احسن منک لم تر قط عینی, اللہ نے آپ کو اتنا حسین و جمیل بنایا میں نے آج سے پہلے آپ جیسا کبھی نہیں دیکھا. وہ اجمل منک لم تلد النساء, اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت پیدا کیا کسی ماں نے آج تک ایسا بچہ نہیں جنا. وَخُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور صاف پیدا فرمایا. فرمایا كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, اللہ نے گویا ایسا پیدا فرمایا جیسے آپ نے چاہا. اب سنیے گا, کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے اتنا حسین تے جمیل پیدا کیا, میری آنکھوں نے آپ جیسا نہ دیکھا.
میں اس پہ دلائل دوں نا، میرے پاس سینکڑوں دلائل ہیں. جس صحابی سے بھی پوچھیں گے، کندھوں پہ ہاتھ رکھیں گے نبی کیسا تھا، وہ آپ کو ایک ہی جواب دیں گے. وہ کہیں گے بہت خوبصورت تھا، لیکن خدا کی قسم نہ پہلے دیکھا تھا ایسا نہ بعد میں دیکھیں گے. جنہوں نے نبی کو دیکھا وہ ان کے بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا حسین تھا ہم نے نہ دیکھا ہے نہ دیکھیں گے. جنہوں نے نہیں دیکھا 1500 صدیوں بعد انہوں نے منبر پہ کہا نبی ہماری مثل ہے. مرضی آپ کی ہے، ہمارا کام ہے روشنی ڈالنا، ہمارا کام ہے اجالا کرنا، آگے آپ کا کام ہے اس پہ چلنا. صراط مستقیم کیا ہے؟ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کہتے ہماری طرح ہے. جنہوں نے 24 گھنٹے دیکھا، فجر میں دیکھا، ظہر میں دیکھا، عصر میں دیکھا، مغرب و عشاء میں دیکھا، ہر رات ہر گھڑی ہر پل میں دیکھا، وہ کہتے خدا کی قسم یاد کرا رہی ہوتی ہے، پوائم یاد کروا رہے تھے. تو بابا فرین فرمایا میں رات کو اٹھتا تھا، ماں کہتی بیٹا اس وقت تک نہیں سونا جب تک نبی پر درود نہیں پڑھنا. بیٹا صبح ناشتہ نہیں ملے گا، پہلے بیٹھ وضو کر 2 رکعت نماز نفل فجر ادا کر، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کر، ہم آپ کو ناشتہ دیں گے. ایسی ماں آپ کو ملے گی کیا؟ اب سنو حضرت حسان کے شعر، یہی میلاد ہے. ولادت کا ذکر کرنا میلاد ہے، لیٹے جلوس وغیرہ نکالنے کا نام میلاد نہیں ہے. یہ تو ہم خوشی میں کرتے ہیں. میلاد کا کہتے میلاد ہے، عربی میں ولد کہتے پیدائش کا ذکر کرنا، میلاد کہتے ولادت کا ذکر کرنا، پیدائش کا ذکر. حسان کیا کہہ رہے نبی کے سامنے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي، اے حبیب اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا ہم نے آپ جیسا نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدَ النِّسَاء، کسی ماں نے آپ جیسا جنا نہیں. پھر ورمہ وَخُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک اور صاف پیدا کیا. جو تجھے کہے نبی گناہ گار ہے، خطا کار ہے، خطا کرنا یہ عیب ہے. ہم کہتے ہیں نبی عیب سے پاک ہوتا ہے. یہ عقیدہ ہم نے کہاں سے لیا؟ یہ ہمیں حسان نے دیا ہے، حسان کی نعت نے دیا ہے. فرمایا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پیدا کیا، اور اگلے جملے میں انتہا کر دی. فرمایا کأنک خلقت کما تشاء، اے حبیب مجھے تو لگتا ہے جب اللہ نے آپ کو پیدا کیا پہلے پوچھا محبوب ایسے بناؤں، ایسے بناؤں، ایسے کر دو، تھوڑا سا ایسے بناؤ. آپ سے پہلے پوچھا پھر اللہ پاک نے بنایا. مجھ سے ایک بندے نے کہا کہ آپ جو پڑھتے ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. میں کہا جی ہمارا عقیدہ اللہ ہر چیز پہ ہے. کہتے پھر تو اللہ قادر ہے، دوسرا محمد بھی بنا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے پھر تو خدا دوسرا نبی بھی بنا سکتا ہے. میں کہ جی بنا سکتا ہے. کہتے پھر میں کہ بنائے گا نہیں. اسے کہا دلیل؟ میں کہ بنا سکتا ہے، قادر ہے ہر چیز پر، سمجھ رہے ہیں، بنائے گا نہیں. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے محبوب ایک ہی ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے میں نے اگر عشق کیا ہے، کسی سے محبت کی ہے، کسی کی خاطر کائنات بنائی ہے، وہ یہ نبی ہے. جب نسلی بندہ محبت کرتا ہے، محبوب بناتا ہے، وہ ایک ہی محبوب رکھتا ہے. کہ خدا تو نسل چلانے والا ہے، وہ دو محبوب نہیں رکھ سکتا. سمجھئے؟ فرمایا بنا سکتا ہے، سمجھئے، لیکن بنائے گا نہیں، بنائے گا نہیں. اب حضرت احسان کیا کہتے؟ وہ کہتے جس رات نبی کی ولادت ہوئی غالباً وہ کہتے میری عمر 7 کے 8 برس تھی. 7 کے 8. یہ بھی سوال کرتے، کہتے نہیں نبی کا ولادت ہوئی صحابہ نے منایا، صحابہ نے. عام بندہ پریشان ہو جاتا یار بات تو ٹھیک ہے، اوے بدبخت انسان 40 سال بعد میرے نبی نے اعلان نبوت کیا، اسلام 40 سال بعد ہے، صحابہ تھے کہاں؟ صحابہ ہوتے تو مناتے، صحابی بنے 40 سال بعد، نبی کی ولادت آج ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں نہیں منایا. کیوں نہیں منایا؟ میں کہ سارے کافر ہی تھے. چلو گھر جا کے یاد کر لینا. میں نہیں منایا، میں لکھ کے دیتا ہوں، میں سریعام کہتا ہوں، خدا کی قسم اٹھاتا ہوں کسی نے بھی نہیں منایا، کیونکہ مسلمان ہی کوئی نہیں تھا. آج فرمایا ہر گلی گلی میں تجھے میلاد کے جلسے نظر آئیں گے، کیونکہ ہر گلی میں تجھے مسلمان مومن نظر آئے گا. وہ شاعر کہتا ہے صدائیں درود کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، گلی گلی میں محمد کا میلاد ہوتا رہے گا.
دوسرا ہم اس لیے مناتے ہیں، اس ٹائم نہیں منایا تھا، کسر رہ گئی تھی، ہم نے کہا کسر ہم پوری کریں گے، ہم کسریں پوری کرنے والے ہیں، سمجھے؟ اور کیوں نہ منائیں؟ سنو، حضرت حسان کہتے میری عمر 8 سال کی ہے، رات کا ٹائم ہے، 4:20 یہودیوں کا امام، یہودیوں کا بڑا راہب دوڑتا ہوا کبھی پہاڑ کی چوٹی پر، کبھی نیچے اترتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، اچانک پہاڑ کے ٹیلے میں کھڑے ہو کر اس نے آوازیں لگانے شروع کر دی۔ اس ٹائم یہی ہوتا تھا، اونچی آواز پہ کھڑے ہو کر کوئی اعلان ہوتا، بچہ گم جاتا فوتگی کا اونچی پہاڑ پہ، اس نے کہا یا معاشر یہود ویلکا ما ہلاکا، ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے۔ یہودی اب صبح 10-11 بجے اٹھتے تھے، 4:30 بجے سارے یہودی آنکھیں ملتے ہوئے آ گئے، اور اس نے کہا راہب آدھی رات کو جگا دیے، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا حال ولید منکم، تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ قال لا نعلم، ہمیں تو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اس نے کہا پتا کرو کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا صبح پتا چلے گا، صبح کا ٹائم ہے۔ اس نے کہا آمنہ کے گھر میں ایک در یتیم کی ولادت ہوئی ہے، ادھر بچہ پیدا ہوا ہے، ہمارے ہاں کسی کا بچہ نہیں ہوا۔ فرمایا جاؤ اس بچے کو لے کر آؤ۔ جیسے میرے نجپال نبی کو مکہ کی کنیزیں اٹھا کے لائیں، اس راہب نے میرے نبی کے مکھڑے کو دیکھا، پھر میرے نبی کو پلٹا، کرتا اٹھایا، مور نبوت کو دیکھا، فتح بسما، مور نبوت کو بوسہ دیا۔ اس نے کہا یہودیوں تم سن لو، نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی ہے، قریش میں آ گئی ہے، رو بھی رہا ہے، چوم بھی رہا ہے، یہودی پریشان ہے۔ اس نے کہا روتا کیوں ہے، چومتا کیوں ہے؟ اس نے کہا حاضی محمد، یہ آخری نبی آ گیا ہے، اعلان نبوت کرے گا، شرق میں بھی محمد کی حکومت ہوگی اور غرب میں بھی محمد کی حکومت ہوگی۔ اس نے بھی مانا۔ عامر نامی یہودی وہ کہتا ہے میں اپنے بت خانے میں تھا، رات کا ٹائم ہے، نبی پاک کی ولادت ہوئی، بت خانے میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میں نے دیکھا رأیت الحجر یسجد، رأیت القمر یسجد، رأیت الشمس یسجد، رأیت الحجر یسجد، رأیت الشجر یسجد۔ میں نے دیکھا ہر درخت جھکا ہوا ہے، چاند جھکا ہوا ہے، ستارے جھکے ہوئے ہیں، پتھر بھی جھکے ہوئے ہیں۔ بڑا پریشان ہو گیا، آج سے پہلے ہم نے یہ منظر نہیں دیکھا۔ یا ایھا المخاتم، اے غیب، یا ایھا الغیم، اے غیب، ما ھذی لیلہ، یہ کون سی رات ہے؟ تم سارے کے سارے جھک گئے ہو، کون سی رات ہے؟ فرمایا ھذا ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رات اللہ کے رسول کی میلاد کی رات ہے۔ میں نے کہا کون نبی؟ فرمایا اسمہ فی السماء احمد، آسمانوں پہ اس کا نام احمد ہوگا، واسمہ فی الارض محمد، اور زمین پہ اسے دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانے گی۔ ایران کا آتش گدا ہے، ہر کتاب میں یہ آپ کو روایت مل جائے گی، صدیوں سے آگ جلائی جا رہی تھی، ان کا ایک وتیرہ تھا، طریقہ تھا، آگ جلانی ہے، آگ کو آپ نے بجھنے نہیں دینا، ان کے بزرگوں کا یہ طریقہ رکھا۔ باقاعدہ ایک ٹیم تیار کی گئی جس کا کام یہ تھا کہ آپ نے حفاظت کرنی، آگ نہ بجھے۔ ایک ٹیم تھی جس کا کام تھا کوئلے اکٹھے کرنا، ایک ٹیم تھا جس کا کام تھا آگ جلانا، ایک ٹیم وہ تھی جو ہوا کو تیز کرتی تھی۔ وہ کہتے جس رات اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی ساری کی ساری آگ بجھ گئی۔ بادشاہ کو پتا چلا، ایران کے بادشاہ کو کسرا، روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے، کسرا کہتے بڑے کو، اس نے ساری ٹیموں کو بلا لیا، چڑھائی شروع ہو گئی۔ اب ہر انسان پریشان ہے، آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا، آج ہمیں مار دیا جائے گا، آج ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا آگ بجھی تو بجھی کیسے؟ انہوں نے کہا حضرت کوئلے بھی وہی ہیں، تیل بھی وہی ہے، مٹیریل بھی وہی ہے، تنظیم بھی وہی ہے، جماعت بھی وہی ہے، وقت بھی وہی ہے، سمجھ ہمیں بھی نہیں، اچانک بجھ گئی، کوئلے بھی ٹھنڈے ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ راہب آ گئے، انہوں نے کہا اس کا قصور نہیں ہے، ان کو جانے دو، ان کا قصور نہیں ہے۔ اس نے کہا قصور کس کا ہے؟ فرمایا آخر الزمان نبی کی ولادت ہوئی ہے اور یہ تو دنیا کی آگ ہے، اس سونے کے صدقے خدا جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اور قربان جاؤ یہودی کے جملے پر، اس نے نبی کے میلاد پہ یہ کہا نا، سچ کب ثابت ہوا؟ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ تدور پہ روٹیاں لگا رہی ہے،
آپ نے فرمایا فاطمہ بنت محمد اور میں نے آپ کا نکاح مولا کائنات سے فرما دیا ہے، بابا کیا حکم ہے؟ فرمایا چلی جاؤ۔ بابا آدھا آٹا رہ گیا، آدھا گوندھ لیا ہے، فرمایا جو رہ گیا چلی جاؤ، پہلے علی کے گھر جاؤ۔ بابا آدھی ٹکیاں رہتی ہیں، آدھی بنانی ہے، کیا کرو؟ بناؤ یا جاؤ؟ فرمایا پہلے علی کے گھر جاؤ۔ یہ بتا رہے باپ کہ بیٹی تیرے خاوند کا کیا سو رہا ہی نہیں ہے، سوزر ہی نہیں ہے، جو کہتے ذرا سا کچھ کہنا مس کال مار دینا، پھر وہ رہتی بھی 2 ماہ ہے۔ یہ جو تعلیم دے کے بھیجتے ہو بھائی تعلیم یہ دو بیٹی، آج کے بعد وہ تیرا باپ ہے، آج کے بعد ساس تیری ماں ہے، وہ اگر برا رویہ اختیار کرتے اللہ ان کو ہدایت دے، ہم یہ بھی کہتے وہ بھی اچھے ہیں۔ تو تعلیم دیکھے میرے نبی کی، فرمایا جاؤ بی بی علی کے نکاح میں ہو، آج کے بعد علی کی امانت ہو۔ بابا آدھی روٹیاں تندور میں لگی ہوئی ہیں کہ آدھی روٹیاں لگانی ہیں، کیا کرو؟ فرمایا پہلے علی کے گھر جاؤ، روٹیاں بھی نہیں اتارنی۔ بابا جو رہ گئی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا میں لگاؤں گا۔ میرے نبی نے 3 کے 4 روٹیاں لگائیں، ایک بھی نہیں پکی۔ بی بی کہتی ہے میں نے کہا بابا ایک روٹی نہیں پکی، کیا ہے؟ آپ نے مسکرا کے کہا بیٹی اور یہ تو دنیا کی آگ ہے، جس چیز کو محمد کے ہاتھ لگ جائے خدا آخرت کی آگ بھی حرام کر دیتا ہے۔ یہ تو دنیا کی آگ ہے۔ یہودی نے بچپن میں کہہ دیا نبی کے میلاد کی رات، فرمایا تم آگ بے شک جلاتے رہو، آج نبی کا میلاد ہے، اللہ نے دنیا کی آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ آؤ ذرا نبی کی ماں سے نہ پوچھ لیں، ماں سے بہتر کون جانتا ہے میرا بچہ کیسے پیدا ہوا؟ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس ماں کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ ہم خدا جانتا ہے ہمیں کوئی مزہ نہیں آتا، ہم کہتے وہ یوں نہ کرو، ان سے بچو، فرقہ واری، کیوں؟ ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف کس سے ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے نبی کی والدہ کافرہ تھی، والد کافر تھے، مجھے بتا میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں؟ میری ماں کو کوئی بندہ یہ لفظ کہے میں برداشت نہیں کروں گا، میرے باپ کو کوئی کہے میں برداشت نہیں کروں گا، اور بالکل بھی نہیں کروں گا۔ کوئی بھی غیرت مند بیٹا ہو نبی کے والدین کو یہ کہے کہ جمعہ پڑھا کے نماز پڑھے، میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں؟ پھر جب میں روکوں تو کہتے یہ فرقہ واریت نہیں ہے، کہتے نہیں وہ نبی نے 40 سال بعد اعلان کیا تھا، وہ تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ میں کہا اچھا پھر؟ کہتے وہ نبی جو ہے نا قبر پہ گئے، نبی نے کہا اللہ میں ماں کی قبر پہ آؤں دعائیں مغفرت کروں، فرمایا محبوب دعا نہیں کرنی۔ میں کہ یہ دلیل ہے؟ میں کہ تیری دلیل کی میں دھجیاں اڑا دیتا ہوں۔ دلیل کیا ہے میرے پاس؟ میں کہ قرآن اٹھا لے سر پہ رکھ، قرآن میں آیت ہے لا تقم علی قبری، محبوب کافر مر جائے اس کی قبر پہ آپ نے نہیں جانا۔ کافر کی قبر میں ہم سے پوچھتے قبرستان جانا جائز ہے؟ روضہ رسول جانا جائز ہے؟ میں کہ جو مرا ہوا ہے اگر وہ کافر ہے تو آپ مت جاؤ، قرآن کا فیصلہ ہے، جب مومن مسلمان ہے تو آپ جاؤ۔ اللہ پاک فرماتا ہے محبوب کافر منافق مر جائے قبر پہ، نبی نے کہا اللہ میں ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، فرمایا چلے جاؤ۔ اللہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں، فرمایا دعا نہیں کرنی ہے۔ نہیں سمجھے؟ میں دعا کرنا چاہتا ہوں، فرمایا دعا نہیں کرنی۔ کہتے دیکھو نا اللہ نے دعا سے روک دیا۔ میں کہ کافرہ ہوتی تو اللہ قبر پہ نہ جانے دیتا، پہلی دلیل تیری توڑ دی ہے۔ کہتے وہ دعا نہیں کرنے دی۔ میں کہ دعا ان کے لیے کی جاتی جن کے گناہ ہوں، اے دعا اس کے لیے ہوتی ہے جس کے گناہ ہو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 10 جانور جنت میں جائیں گے، اس میں میں نے پڑھا یونس کی مچھلی جنت میں جائے گی۔ میں نے کہا مالک کیوں؟ فرمایا 40 دن اللہ کا نبی مچھلی کے پیٹ میں رہا، وہ جنت میں جائے گی، اور 9 ماہ میرا محمد جس آمنہ کے پیٹ میں رہا وہ ماں۔ شرم نہیں آتی تمہیں نبی کے والدین کے بارے میں بکواس کرتے ہو ظالموں؟ سنو اب اس ماں کا جملہ سن، تو کہتی ہے نا کافرہ ہے، سن میں تجھے لے کے جاتا ہوں۔ وہ کہتے جب نبی کی ولادت کا وقت ہے مجھے پسینہ آیا، خدا کی قسم عورتوں کو پسینہ آتا ہے ولادت کے ٹائم، کہتے پسینے سے ایسے خوشبو آ رہی تھی جیسے امبر اور کستوری ہو۔ کہتی اچانک مجھے گھبراہٹ ہوئی، کیوں ہوئی؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ 4 عورتیں میرے کمرے میں آگی، نورانی چہرے، بڑے بڑے قد ہیں، انہوں نے نوری لباس پہنا ہوا ہے، میں نے پہلے نہ دیکھا تھا، نہ جانتی تھی، نہ نام نہ کوئی پتہ۔ اچانک کمرے میں ولادت کا ٹائم ہے، میں نے پوچھا من انتی، اے بی بی تو کون ہے؟ اس نے کہا انا ام البشر، انا ہوا، میں ہوا ہوں، تمام بشروں کی ماں ہوں، آدم علیہ السلام کی بیوی ہوں۔ میں نے کہا بی بی خیریت سے آئے ہو؟ فرمایا میرے
شوہر آدم پیغمبر سے لغزش ہوئی تھی، لغزش میں میں بھی شریک تھی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، معافی نہ مانگی، میں نے 350 سال روتی رہی، میرا خاوند روتا رہا، معافیاں مانگتے رہے، معافی نہ ملی۔ ایک دن میرے شوہر نے دیکھا آسمان پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے شوہر نے کہا اے اللہ تجھے اس محمد کا وسیلہ ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا اتنا بڑا وسیلہ، اتنی چھوٹی سی دعا مانگی ہے، اور میرے اس سونے کا وسیلہ پیش کرتا تو اپنی ساری اولاد کے لیے دعا کرتا، اور رب کو ربوبیت کی قسم ہے اس سونے کے صدقے ساروں کی بخشش کا اعلان فرما دے۔ فرمایا میری لغزش معاف ہوئی ہے، میں اس نبی کے میلاد پہ نہیں آؤں گی تو کون آئے گا؟ آپ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، من انتی بی بی تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں میرا تعارف پوچھنا چاہتی ہو۔ اس نے کہا آنا من انتی تو کون ہے؟ اس نے کہا آنا ابراہیم امرات زوج ابراہیم، میں ابراہیم کی بیوی ہوں، میرا نام سائرہ ہے۔ میں نے کہا بی بی آپ کیوں آئے ہو؟ فرمایا میرے خاوند نے کعبہ بنایا تھا، کعبے کو اونچا کیا تھا، کعبے کی در و دیوار کو خوبصورت بنایا تھا، جب کعبہ بن گیا میرے خاوند پریشان ہو گئے، کعبے کو سنبھالے گا کون؟ کعبے کو بچائے گا کون؟ کعبے میں اذان کون دے گا؟ کعبے میں نماز کون پڑھے گا؟ کعبے میں رب کا نام کون لے گا؟ اسی وقت میرے خاوند نے دعا کی ربنا فیم رسولم، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ میرے خاوند نے دعا مانگی، آج میرے خاوند کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ فرمایا میں نہیں آؤں گی اس نبی کے میلاد پہ، اور کون آئے گا؟ آپ کہتی ہے میں نے تیسری بی بی کی طرف مخاطب ہوئے، میں نے کہا من انتی؟ قال امرات فرعون، میں فرعون کی بیوی ہوں۔ آپ کہتی ہے میں چوتھی عورت کی طرف مخاطب ہوئے، میں نے کہا من انتی؟ آپ کون ہو؟ قال انا عیسی ابن مریم، میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں۔ میں نے کہا بی بی آپ کیوں آئے ہو؟ فرمایا ممبر لگا ہوا تھا، عیسیٰ پیغمبر خطاب کر رہے تھے، فرمایا آخری نبی آنے والا ہے، آخری نبی کی شریعت آنے والی ہے، آخری نبی کا زمانہ آنے والا ہے۔ مجمع میں ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا عیسیٰ وہ جو نبی آئے گا آپ افضل ہو یا وہ افضل ہو؟ آپ مسکرا پڑے، فرمایا تم تو افضلیت کی بات کرتے ہو، اگر میں اس وقت موجود ہوں جس وقت لجپال نبی آئے اور نبی کے جوتوں کے تسمے کھولنے کی سعادت مل جائے میں بڑا خوش قسمت ہوں گا۔ فرمایا میرا بیٹا جس کا ممبر پہ ذکر کر رہا تھا آج اس نبی کے میلاد کا دن ہے۔ پھر آپ کیا فرماتی ہے؟ جیسے نبی کی ولادت ہونے لگی حاتب غیب سے جبریل کہتا ہے اظہر یا نبی اللہ، اظہر یا رسول اللہ، اظہر یا خیر الخلق، اظہر رحمت للعالمین۔ میں نے ابھی آپ کے ایمان کو چیک کرنا ہے۔ اظہر یا نبی اللہ، اظہر یا رسول اللہ، اظہر یا خیر الخلق، اظہر یا رحمت للعالمین، اظہر یا خاتم النبیین۔ اوے ختم نبوت کے دولے، اوے زمین پہ زندہ باد، اوے آخری پیغمبر، آخری نبی زمین پہ آ جاؤ، یا اظہار عبداللہ بن عبد المطلب، اظہار محمد بن عبداللہ، عبداللہ کے چاند اب تو زمین پر آؤ۔ کہتے فظہرہ کا لیلۃ البدر، فرمایا جب بیٹا پیدا ہوا میں نے اوپر دیکھا، مجھے لگا کہ چاند ٹوٹ کے میری گود میں آ گیا۔ اب ماں کے بیان سنو، ٹائم کتنا ہو گیا؟ تو ٹھیک ہے کتنا ہو گیا تیرا؟ 1 منٹ ہے، 1 منٹ اوپر ہو گیا ہے، 2 منٹ دیں گے ختم کر دیں یار، میلاد ہے شاید بخشش ہو گیا ہے، چلو ادھارے صحیح، میں کبھی اتار دوں گا، سمجھے؟ میں مختصر کہتی ہے خارج منی نور، غور کیجئے گا جتنی مائیں بیٹیاں امید سے ہوتی ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے انہیں ہوش بھی نہیں رہتا۔ میری ماں آمنہ کہتی ہے جب نبی کی ولادت ہوئی خارج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آیا، شادی شدہ حضرات توجہ کریں گے، اب جس کی نہیں بھی ہوئی وہ بھی کرے گا۔ مسئلہ ہی ایسا ہے، جب عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ بلڈ بھی آتا ہے، اس کے ساتھ لوتھڑا بھی بعض اوقات آتا ہے، اس کے ساتھ ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں جس کو آپ دیکھو تو کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا۔ اور نبی کی ماں کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی جب میرے نبی کی ولادت ہوئی خارج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا۔
کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک بات اور کروں، ہے آپ کی عقل سے اونچی، لیکن بیویوں سے پوچھو گے وہ آپ کو بتائیں گی۔ ہر مہینے عورت کو حیض کے دن آتے ہیں، کسی کو 5 دن، کسی کو 7 دن، 9 دن، مختلف عادت ہوتی ہے۔ ان کو انگلش میں مینسس ڈے بھی کہتے ہیں، پنجابی میں بعض عورتیں چھٹیاں بھی کہتی ہیں، کچھ کہتی ہم نے نہیں پڑھنا۔ اور جب یہ دن آتے ہیں آپ نے نماز نہیں پڑھنی، آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ حوا سے لے کر اس ٹائم کی جتنی عورتیں ہیں، جس عورت کی ہسٹری کو دیکھو گے اس پہ لکھا ہوگا سال میں اتنے دن پاک رہی، نماز پڑھی، اتنے دن معاف ہیں۔ کیوں؟ حیض تھا، بلیڈنگ تھی۔ اچھا، میں نے کہا بی بی فاطمہ، فرمایا سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365۔ فرمایا 365 دن لگاتار پڑھی ہے۔ 365 دن لگاتار۔ میں نے کہا یہ خون اتنا ضروری ہے، اگر میں مان لوں تمہاری دلیل کہ 365 دن بی بی نے نماز پڑھی ہے، کوئی ناپاکی نہیں، کوئی گندگی نہیں، کوئی آلودگی نہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے یہ بلڈ ٹرانسفر ہو جاتا ہے بچے کی طرف، اس کے بغیر بچہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ حسن کیسے پیدا ہوئے؟ حسین کیسے پیدا ہوئے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا میں جواب دیتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پھر کیا کہتی ہے حضرت آمنہ؟ وہ کہتی ہے رأیتو، میں نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ فرمایا عدو علی شام، شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ بیٹھی مکہ میں ہے، شام کے محلات کو۔ میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس ٹائم دستور تھا جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا خاوند اسے پاکستانی ہو مری لے جاتا ہے، دیندار ہو داتا دربار لے جاتا ہے، زیادہ دنیا دار ہو تجھے میں ولاولہ کوٹ لے جاؤں گا، فلاں جگہ لے جاؤں گا، فلاں جگہ لے جاؤں گا۔ عرب میں دستور تھا جس مائی کے ہاں بیٹا ہوگا ہم تمہیں شام کے محلات لے کر جائیں گے۔ ادھر میرے نبی کی ولادت ہوئی، آمنہ کی آنکھ سے آنسو نکلے، آواز ایک کیوں روتی ہے؟ فرمایا اس کا باپ نہیں ہے جو مجھے شام کے محلات دکھاتا۔ فرمایا وہ اور مائیں ہیں جن کو شوہر لے کے جاتے ہیں، یہ محمد کی ماں ہے۔ آنکھ اٹھاؤ ہم آپ کو شام کے محلات دکھا دیں گے۔ آخری بات ہے، 1 منٹ کی، سمجھ آئی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جھنڈے کیوں لگاتے؟ 2 منٹ لوں گا بلکہ، سمجھ آئی ہے؟ آپ کہتی ہے نبی کی ولادت ہوئی ہے، میں نے دیکھا رأیت ثلاثۃ الاعلام، 3 جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا مشرق میں ہے، ایک مغرب میں ہے، ایک کعبے کی چھت میں ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا خدا مشرق میں جھنڈے لگا کے بتا رہا ہے خدا نبی کا میلاد منا رہا ہے، خدا مغرب میں جھنڈے لگا کے بتا رہا ہے خدا نبی کا میلاد منا رہا ہے، خدا کعبے کی چھت پہ جھنڈے لگا کے بتا رہا ہے خدا محمد کا میلاد منا رہا ہے۔ میں ایک دلیل دے دوں بس، آخری 1 منٹ ہے، معاف کیجئے گا۔ کچھ دوست ہمارے کہتے ہیں میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ کہاں؟ کیوں ساری زندگی دلیلیں دو گے؟ وہ کلمہ نہیں پڑھتا؟ میرے سے ایک بندے نے، میں قبر والا حوالہ پیش کیا، دلیل دی، اس نے کہا جی حوالہ دو۔ میں کہا جی عربی کی کتاب ہے 80 جلدوں پر، 80 جلدیں لا دو میں دے دیتا ہوں۔ تجھے وضو کا طریقہ نہیں آتا، میں تجھے حوالہ دے دوں؟ عربی تجھے پڑھنی نہیں آتی، میں تیرے سامنے کتابیں کھولوں؟ پہلے میری معیار کا بندہ لے کر آ، میری جوڑ کا، میری ٹکر کا بندہ لے کے حوالہ میں تب دوں گا۔ تیرے سامنے میں عربی کی کتابیں کھول کے بیٹھ جاؤں، میں کہا حوالہ سن۔ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر لکھتا ہے ان ابلیس لعنت اللہ علیہ رن 4 رنات، شیطان 4 مرتبہ چیخ کے رویا۔ بس یہ یاد کرنا، میرا جمعہ ختم ہے۔ شیطان 4 مرتبہ چیخ کے، کیسے؟ یار کوئی رشتہ ہے تو بے شک نہ بولو، جن کا نہیں ہے وہ تو بولے نا۔ شیطان 4 مرتبہ چیخ کے رویا، چیخ کے رویا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا رنت ہینا لوئینا، جب اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ نہیں کرتا لانتی ہے دفع ہو جا، چیخ کے رویا۔ فرمایا رنت ہینا اوبیتا، جب اللہ نے فرمایا تو نے سجدہ نہیں کیا زمین پہ پھینک دو، چیخ کے رویا۔ میں نے کہا تیسری مرتبہ، فرمایا رنت ہینا انزلت فاتحۃ الکتاب، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔
یہ کیا پڑھے ختم پہ؟ ہم نے کہا فاتحہ. ہم تو نہیں کھاتے، ہم یہ نہیں کھاتے. میں کہ تمہارے ابو نے بھی نہیں کھایا تھا، تو کیا چیز ہے؟ تجھے ہم کھلائیں گے اور تجھے نصیب ہی نہ ہو. یہ قرآن والا کھانا ہم تجھے دیں گے. میں نے کہا چوتھی مرتبہ بابا یہ دلیل دینا. فرمایا رند ہینا ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب میرے نبی کی ولادت ہوئی ہے صدائیں درود کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا آل سنت کو آباد رکھے. محمد کا میلاد.